اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بیتہ وبارک وسلم۔ نہایتی وادب الاحترام سامعین محترم، بحمد اللہ تعالی ہم سورہ صاد سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ سیکنڈ لاسٹ رکوع پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو آئیے اللہ رب العزت کے ارشادات عالیہ سے نور حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس میں یہ رکوع جو ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ذکر سے شروع ہوا، اور اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور اس میں جنت اور دوزخ کا بھی ذکر ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو، اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا لگا دی، اور خود برجلک، ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مار دیجئے، ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مار، ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دیے، رحمتم منا، اپنی رحمت کرنے، وذکریٰ لِأُولِي الْأَلْبَاب، اور عقل مندوں کی نصیحت کو، وَخُذْ بِیَدِکَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَخْنَثْ، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ، انا وجدنا، ماشاءاللہ خان بھی اور مغل بھی، جزاک اللہ خیر، انا وجدنا صابرا، بے شک ہم نے ایوب علیہ السلام کو صابر پایا، نعم العبد، کیا اچھا بندہ ہے، انہ اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا، بہت رجوع لانے والا ہے۔ آگے فرمایا، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَأُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، قدرت اور علم والوں کو، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے امتیاز بخشا کہ وہ اس گھر کی یاد ہے، وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے پسندیدہ ہیں، وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یاد کرو اسماعیل علیہ السلام اور الیسع کو اور ذوالکفل کو، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور سب اچھے ہیں، ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اور بے شک پرہیزگاروں کا ٹھکانہ بھلا ہے، جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، بسنے کے باغ ان کے لیے سب دروازے کھلے ہوئے، متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، ان میں تکیہ لگائے ان میں بہت سے میوے اور شراب مانگتے ہیں، اور ان کے پاس وہ بیویاں ہیں کہ اپنے شوہر کے سوا اور کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتی، ایک عمر کی، وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور ان کے پاس وہ بیویاں ہیں کہ اپنے شوہر کے سوا اور طرف نظر نہیں اٹھاتی، ھذا اطراب، ایک ہی عمر کی، ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے حساب کے دن، ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، بے شک یہ ہمارا رزق ہے کہ کبھی ختم نہ ہوگا، ھذا، ان کو تو یہ ہے، وَإِنَّ
وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، اور بے شک سرکشوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جہنم یصلونہا، کہ اس میں جائیں گے، فبئس المہاد، تو کیا ہی برا بچھونا ہے۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، ان کو یہ ہے تو اسے چکھیں، کھولتا پانی اور پیپ، وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی شکل کے اور جوڑے۔ ھذا فوج مقتحم معکم، ان سے کہا جائے گا یہ ایک اور فوج تمہارے ساتھ دھنسی پڑتی ہے۔ لا مرحبا بہم، جو تمہاری تھی، وہ کہیں گے ان کو کھلی جگہ نہ ملیو، انہم صال النار، آگ میں تو ان کو جانا ہی ہے۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، وہاں بھی تنگ جگہ میں رہیں، تابع بولے بلکہ تمہیں کھلی جگہ نہ ملیو، انتم قدمتموہ لنا، یہ مصیبت تم ہمارے آگے لائے، فبئس القرار، تو کیا ہی برا ٹھکانہ۔ قالوا ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار، اور بولے اے ہمارے رب، جو یہ مصیبت ہمارے آگے لایا اسے آگ میں دونا عذاب بڑھا۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، بولے ہمیں کیا ہوا، ہم ان مردوں کو نہیں دیکھتے جنہیں برا سمجھتے تھے، غریب مسلمانوں کو، اور انہیں وہ اپنے دین کا مخالف ہونے کے باعث شریر کہتے تھے اور غریب ہونے کی وجہ سے حقیر سمجھتے تھے۔ جب کفار جہنم میں انہیں نہ دیکھیں گے تو کہیں گے وہ ہمیں کیوں نظر نہیں آتے۔ اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، کیا ہم نے انہیں ہنسی بنا لیا یا آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئیں۔ ان ذلک لحق تخاصم اہل النار، بے شک یہ ضرور حق ہے دوزخیوں کا باہم جھگڑا۔ میرے دوست سننے والوں، اللہ رب العزت نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ہو کر رہنا ہے، اور یہ سارا کچھ حق ہے، اور ان قریب ہونے دور نہیں، ہر چیز جو آنے والی ہے وہ دور نہیں ہے، وہ قریب ہے۔ کل آت قریب، عربی کا محاورہ بھی ہے کہ ہر آنے والی شے قریب ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہمیشہ قرآن پاک سے فیض یاب رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔